کیا آپ کو معلوم ہے کہ کوئی چھوٹا سا کھلونا کیسے پوری دنیا کو اپنے قابو میں لے سکتا ہے؟ یہ ہے لابوبو کی کہانی، ایک ایسی مخلوق کی جس نے کروڑوں لوگوں کے دل اور دماغ پر قبضہ کر لیا۔ تو ناظرین، 2019 کا سال ہانگ کانگ کی تنگ گلیوں میں ایک فنکار کیسنگ لنگ نے ایک عجیب کردار بنایا۔ بڑے دانت، معصوم آنکھیں، پر اسرار مسکراہٹ، آدھا شیطان اور عجیب دکھنے والا کھلونا۔ چین کی پاپ مارٹ کمپنی نے اس کردار کو مسٹری باکس میں بھیجنے کا منصوبہ بنایا۔ بند ڈبے جن میں کیا تھا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ شاید عام لابوبو ملے، شاید کوئی نایاب ورژن جو ہزاروں کا ہو۔ یہی تجسس لوگوں کو ان مسٹری باکس کو خریدنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جب یہ پاکستان کے بازاروں میں آیا تو پہلے لوگ کہتے کہ یہ کیا بلا ہے، مگر جس نے ایک بار خریدا وہ رک نہیں سکا، کیونکہ یہ کھلونا نہیں تھا بلکہ یہ نشہ تھا۔ کراچی کے صدر بازار میں لابوبو کی انارکلی میں لمبی قطاریں، لوگ صبح سے شام تک کہتے ایک اور دے دو، شاید اس بار خاص والا نکل آئے۔ جو چیز پہلے شوق تھی اب وہ جنون بن گئی تھی۔ 2023 میں میک ڈونلڈس نے لابوبو کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ جس دن یہ اعلان ہوا پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سنگاپور میں لڑائی جھگڑے، ملیشیا میں کلومیٹر تک لمبی قطاریں، تھائی لینڈ میں لوگوں نے ہزاروں برگر خریدے صرف لابوبو حاصل کرنے کے لیے۔ فلپائن میں رات بھر کیمپ لگا کر انتظار کیا لوگوں نے۔ یہ کوئی عام دیوانگی نہیں تھی بلکہ لوگ اپنے گھر، گاڑی، زیورات بیچ کر لابوبو خرید رہے تھے جیسے کسی جادو کا اثر ہو۔ مگر اس جادو کا راز کیا تھا؟ ناظرین، جب سائنسدانوں نے چھان بین کی تو خوفناک سچ سامنے آیا۔ جب آپ کو نہیں معلوم ڈبے میں کیا ہے تو آپ کے دماغ میں ایک نشہ پیدا ہوتا ہے۔ لابوبو کا ڈیزائن بھی شیطانی تھا، بڑی آنکھیں، گول چہرہ، بالکل بچوں کی طرح۔ یہ انسانی دماغ میں محفوظ رکھنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، جیسے ماں کو اپنا بچہ نظر آئے۔ کراچی میں ایک لڑکی نے اپنی اسکول فیس کی رقم اڑا دی۔ لاہور میں ایک باپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا کیونکہ وہ لابوبو کے بغیر سو نہیں سکتا تھا۔ اب یہ کھلونا نہیں رہا، یہ جادو بن گیا تھا۔ جہاں اصلی لابوبو کی قیمت آسمان چھو رہی تھی، وہیں چین کی فیکٹریوں میں نقل بننے لگی۔ کراچی کے چور بازار میں، لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ میں ہر جگہ نقلی لابوبو مل رہی تھی۔ 10,000 کا اصلی لابوبو 100-200 میں مل رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ نقلی خرید کر بھی لوگ خوش تھے، جیسے اصل چیز کھلونا نہیں بلکہ اس کے پیچھے کا احساس تھا۔ کسٹم والے روزانہ ہزاروں نقلی ضبط کرتے۔ ایئرپورٹوں پر، بندرگاہوں پر، ہر جگہ یہ چھوٹے شیطان نظر آتے۔ یہ کھلونوں کا کاروبار نہیں، بین الاقوامی جنگ بن گئی تھی۔ ناظرین، ہانگ کانگ کی اسی گلی میں واپس چلتے ہیں جہاں یہ سب شروع ہوا۔ کیسنگ لنگ اپنی ورکشاپ میں اخباروں میں لابوبو کی خبریں پڑھ رہا تھا۔ فساد، دیوالیے، ٹوٹتے خاندان، اس کے چہرے پر پشیمانی کے آثار۔ اس نے صرف ایک خوبصورت کردار بنانے کا سوچا تھا، اسے کیا معلوم کہ یہ عفریت بن جائے گا۔ لابوبو واقعی میں آدھا فرشتہ اور آدھا شیطان تھا۔ فرشتہ کیونکہ خوشی دیتا تھا، شیطان کیونکہ تباہی لاتا تھا۔ مگر سب سے بڑا سوال یہ تھا، کیا یہ سب حادثہ تھا یا کسی گہرے منصوبے کا حصہ؟ آج بھی دنیا بھر میں لاکھوں لابوبو کھلونے لوگوں کے گھروں میں بیٹھے ہیں، کچھ الماریوں میں بند، کچھ میزوں پر سجے، چھوٹے معصوم چہرے جو ایک وقت دنیا کو ہلا کر رکھ گئے تھے۔ لابوبو دراصل ہماری اپنی عکاسی تھا، ہماری لالچ کی، ہمارے جنون کی، ہماری کمزوریوں کی۔ کیا ہم نے کوئی سبق سیکھا؟ شاید کل کوئی اور کھلونا آئے، کوئی اور نشہ، کوئی اور جنون۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں؟ یاد رکھیں، ہر خوبصورت چہرے کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوتا ہے۔ ہر کھلونے میں شیطان کا کچھ حصہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہر انسان میں بھی۔ تو ناظرین، یہ تھی لابوبو کی کہانی، ایک کھلونے کی کہانی نہیں بلکہ خود ہماری کہانی، ایک آئینہ جس میں ہم نے اپنا اصل چہرہ دیکھا۔ کیا آپ تیار ہیں اگلے جنون کے لیے؟ یہ کہانی حقیقی واقعات پر مبنی ہے مگر ڈرامائی انداز میں پیش کی گئی ہے۔ اس کا مقصد تفریح کے ساتھ ساتھ سماجی آگاہی ہے۔